کرنے کا مطلب بتا رہا ہوں آپ کو کہ فالو کرنے میں جو آج کل کے جو لبرل لوگ ہیں, لبرل کی پھر شامت آ گئی. پہلے میں یہ لبرل کے لفظ کی تھوڑی وضاحت کر دوں کہ لبرل سے میری مراد کیا ہوتی ہے. لبرل کا جو لفظ ہے نا وہ اصل میں ایک مثبت معنی میں استعمال ہوتا ہے فی نفسی ہی. لبرل کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کی دلیل کا احترام کرنے والا, کسی ایک خاص نظریے پہ ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے جمع نہ ہو. وہ بعض لوگ ایک نظریہ بنا لیتے ہیں نا, بس اس پہ ڈٹ گئے, ہٹنا ہی نہیں ہے یہاں سے, چاہے اس کے خلاف ہمیں کتنے مضبوط دلائل مل جائیں. تو یہ غلط ہے. اس کا اپوزٹ کیا کہلاتا ہے؟ بولو نا, لبرل. مطلب براڈ مائنڈڈ, وہ دوسرے کے نظریات کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو اصل میں تو یہ بہت اچھی صفت ہے انسان کی کہ آپ کا ظرف بڑا ہو, آپ دوسرے کی دلیل سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں, وہ سمجھنے کی, اور اگر سمجھ میں آ جائے تو اس کو قبول کر لیتے ہیں, اپنے نظریے سے دستبردار ہوتے ہیں. یہ اچھی صفت ہے. لیکن آج کل کے جو لبرل ہے نا, نام نہاد لبرل جنہیں کہنا چاہیے, وہ اصل میں لبرل ہے نہیں. لبرل اصل میں وہ ہیں جن کو جو لبرل کے اپوزٹ جو مذہبی. آپ کہیں کس قسم کی باتیں مولوی صاحب نے شروع کر دی. لبرل میں ہوں, سمجھ رہے ہیں؟ لبرل وہ لوگ ہیں جو مذہب کو فالو کرتے ہیں, اس لیے کہ مذہب کے برحق ہونے کے دلائل اتنے مضبوط ہیں کہ جو دلائل کو فالو کرے گا وہ لازمی مذہب کو فالو کرے گا. آپ کو جو بنیاد پرست قسم کے مذہبی لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے یہ ڈھیٹ ہیں, یا تو وہ مذہبی ہوتے نہیں ہیں, وہ مذہب کو کیش کرا رہے ہوتے ہیں اپنے مفاد میں, یا تو وہ مذہبی ہوتے نہیں ہیں. مذہب کا لیبل تو ہر ایک لگا سکتا ہے نا بھائی. ابھی ایک صاحب آئے, وہ کہنے لگے وہ فلاں صاحب کا دعویٰ ہے, وہ بڑے عاشق رسول ہیں, پیر صاحب ہیں, بہت زبردست اللہ کے عشق میں اور رسول کے عشق میں بہت نعتیں بھی پڑھتے ہیں اور روتے رہتے ہیں. جماعت سے نماز میں شارٹ ہوتے ہیں. وہ جماعت سے نماز میں کیا ہوتے ہیں؟ شارٹ ہوتے ہیں. تو لوگ تو اس کو بھی مذہبی سمجھتے ہیں بھائی, حالانکہ وہ مذہبی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جب اسلام دنیا میں آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی ندا لگائی وہ توحید کی ندا تھی نا. اور اس میں عقلی دلیل دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن بتوں کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو وہ معبود نہیں ہو سکتے. اب جو باپ دادا سے پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے والے تھے وہ تھے فنڈامنٹلسٹ. کیا خیال ہے؟ بنیاد پرست. اتنی مضبوط دلیل کے باوجود وہ اپنے مذہب سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے. جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دلیل کو سنا اور فوراً سمجھ میں آ گئی ان کے, اور انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا کہ بات بالکل صحیح ہے, تو وہ لبرل تھے کہ نہیں تھے؟ اصل تو وہ لبرل تھے. حضرت عمر تھے, حضرت ابو بکر تھے, حضرت عثمان تھے, جنہوں نے صدیوں پرانے باپ دادا کے دین کو یک لک چھوڑ دیا. حضرت عمر نے قرآن کی چند آیتیں سنی ہیں اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا کہ یہ کسی باطل کی آیات نہیں ہو سکتی. تو اصل تو میرے بھائی وہ لوگ لبرل ہوتے ہیں جو دین کو اور مذہب کو کیا کرتے ہیں؟ فالو کرتے ہیں, جو دین اور مذہب کے پیچھے چلتے ہیں. لیکن آج کل الٹا معاملہ ہو گیا ہے. جب ہم لبرل کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد ہے جو مولوی کا دشمن ہو, جس کو داڑھی, ٹوپی, نمازی, محراب, سجدے کا, تہجد, چلا, 4 مہینے جماعتیں, درود شریف, یہ سب چیزیں عجیب سی لگتی ہوں. وہ کہتا ہے یہ کسی کی میت پہ تو ٹھیک ہے, مر گیا تو تھوڑی قرآن خوانی ہو جائے گی. ایک باہر مذہب اور ٹوپی بھی پہن لیتے ہیں وہ میت پہ, چشمہ وشمہ اتار کے پینٹ میں رکھ دیتے ہیں کہ بھی یہ ربن پہن کے یہاں میت میں گھومنا اچھا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ اگر وہ خاتون اور لبرل تو وہ میت میں کی محفل میں جاتے ہوئے تھوڑا سا ڈریسنگ کا تھوڑا سا خیال کر لیں گی. چلو بھائی, اگر غیر مسلم ہوں گی تو وہ اتنا کم از کم کہ یعنی شلوار پوری ہو, ٹھیک ہے نا, اور مسلمان ہوگی تو تھوڑا سا دوپٹہ بھی سر پہ آ جائے. باقی وہ کیا دوپٹہ, کیا یعنی کہ دوپٹہ تو آپ کو پتہ ہے ان کی ڈکشنری میں ایک بہت بڑی ایک قسم کی گالی ہے کہ دوپٹہ وپٹہ کیا ہوتا ہے. تو ان لوگوں کو آج کل کیا کہا جاتا ہے؟ لبرل. کہ یہ زمانے کے حساب سے اپنے آپ کو میت میں تھوڑے سے مولوی ٹائپ کے بنے ہوئے ہیں, اور شادی بیاہ میں تو بالکل کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا.
اور تھوڑا سا مذہبی ٹچ بھی ان میں ہوتا ہے کہ کلچر جتنا کلچر اجازت دیتا ہے. جیسے میں وہ بیان کر رہا تھا نا, ایک لبرل تھے ہمارے خان تھے کیا ہیں, وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ پنجاب میں ایک صاحب خاتون ہیں, وہ ان کے شوہر جب گھر سے باہر ہوتے ہیں تو وہ ایک قاری صاحب بچوں کو پڑھانے جاتے ہیں, ان کے گھر میں رہتے ہیں, تو وہ شوہر کی غیر موجودگی میں ایکچولی کسی کے گھر میں جانا یہ اچھا نہیں ہے. تو میں نے کہا وہ کیوں اچھا نہیں ہے بھائی؟ کہہ رہے ہیں ہماری سوسائٹی اس کو پسند نہیں کرتی. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے مذہب اس کو پسند نہیں کرتا. بھائی ایک میاں گھر سے باہر ہے تو وہ کوئی بھی قاری ہو, وہ گھر میں, یا قاری کیا یا ٹیوٹر ہو, کوئی بھی ہو, تو بالکل ایک جوان آدمی گھر میں جائے اور بیگم صاحب اکیلی ہوں اور مرد گھر میں نہ ہو تو سوسائٹی اس کو پسند نہیں کرتی. اس پہ شبہات ہوتے ہیں, انہوں نے کوئی تہمت نہیں لگائی ہوگی یا کچھ بھی, یہ تو ایک اہم الگ بات ہے, لیکن بات سوسائٹی اس کو پسند نہیں کرتی. یہ غلط ہے. میں نے کہا کیوں غلط ہے؟ تو وہی بات کہ سوسائٹی اس کو پسند, اس کو کہتے ہیں آج کل کے لبرل, کہ مذہب کا نام لیتے ہوئے شرم آ رہی ہے. کیونکہ اگر وہ یہ کہیں مذہب اس کو پسند نہیں کرتا, تو میں کہتا مذہب تو داڑھی کاٹنے کو بھی پسند نہیں کرتا بھائی. کیا خیال ہے بھائی؟ مذہب تو جو آپ فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہتے ہو, مذہب اس کو زیادہ ناپسند کرتا ہے کہ فجر کی نماز آپ روزانہ گول کر دیتے ہیں. مذہب تو اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ صبح شام جو آپ علماء کے خلاف بولتے رہتے ہیں, مذہب اس کو بھی پسند نہیں کرتا. آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے, آپ نے ابھی تک حج نہیں کیا, مذہب اس کو بھی پسند نہیں کرتا. آپ نے گھر میں انٹرنیٹ بچوں کو لگا کے دیا ہوا ہے, سارے ڈرامے فلمیں وہ بچے خوب صبح شام انجوائے کر رہے ہیں, مذہب اس کو بھی پسند نہیں کرتا. تو مذہب کی بات آئے گی تو بہت ساری چیزوں کو. تو اب مذہب کو ڈکشنری سے نکالنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ بھائی مذہب کا بھی تانا نہ ملے ہمیں, کیونکہ مذہب میں تو پھر بہت ساری چیزیں ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں, سوسائٹی اس کو پسند, یہ بھی نہیں کہتے معاشرہ اسے پسند نہیں کرتا, یہ بھی تھوڑا سا دقیانوس, معاشرہ تو سوسائٹی اسے پسند نہیں کرتی. تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, میں تو چپ ہو گیا, میری تو عادت نہیں پھر ایسے بحث کرنے کی. ایک صاحب بیٹھے ہوئے, انہوں نے کہا اچھا جس سوسائٹی میں اس کو پسند کیا جاتا وہاں ٹھیک ہے, پھر گوروں کی سوسائٹی میں تو اس کو زیادہ برا تو وہاں بھی سمجھا جاتا ہے, لیکن کو بہت زیادہ تھوڑا وہ جرمانہ ہوتا ہے, میں نے سنا ہے کہ زیادہ نہیں ہے وہاں کیا سزا. تو مطلب یہ کہ لوط علیہ السلام کی قوم میں جو سوسائٹی تھی وہ تو لڑکوں سے بدفعلی کو بھی برا نہیں سمجھ رہی تھی. اس کا مطلب وہ بھی کیا تھا پھر, ہے بھائی, یعنی سوسائٹی اگر چوروں کی ہے وہ چوری کو برا نہیں سمجھتے. آپ دیکھ لیں چوروں کے پاس دلائل ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہم تو مالداروں کی چوری کرتے ہیں, غریبوں کی تھوڑی کرتے ہیں. اور مالدار, ایک ڈاکو تھا بچپن میں جب چھوٹا بچہ تھا تو ایک ڈاکو تھا, اس کو پولیس مقابلے میں پھر وہ مارا گیا. تو ہماری اس سے ملاقات ہوئی, ہم نے ان کو تھوڑی سی تبلیغ کی کوشش کی, تو انہوں نے بولا کہ بھائی ہم تو مالداروں کو لوٹتے ہیں. ہم نے کہا بھائی لوٹنا تو حرام ہے چاہے مالدار ہو. کہہ رہے بھائی مالدار ہو, کہتے ہیں یہ کون سا محنت سے کماتے ہیں, مالدار لوگ تو زیادہ تر جو ہے نا وہی ہوتے ہیں جو رشوت سے اور گھپلے سے اور بہنوں کی وراثت کھا کے, اکثر مالدار ایسے ہی ہو. ایک دلیل گڑھ لی انہوں نے. بھائی اگر ایسے ہوتے بھی ہیں تو بھی جب اس کے لیے لوٹنا ناجائز ہے تو آپ کے لیے کہاں سے جائز ہو گیا؟ تو ہر آدمی کوئی نہ کوئی دلیل کے تانے بانے ملا کے غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کر لیتا ہے. تو سوسائٹی جو ہے نا, ڈاکوؤں کی سوسائٹی, جو جہاں سارے ڈاکو رہتے ہوں, وہ ڈکیتی کو برا نہیں سمجھتی.